اب مقدس موسیٰ کو فرشتہ کے ذریعے بلایا گیا. آگے اگر آگے چلتے ہیں ہم تو دیکھیں تو یشوع جو ہے اس کو خدا نے خود آواز دی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یسایہ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو یسایہ کو رویا کے ذریعے کلام دیا گیا. اگر آپ یرمیہ کو دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ یرمیہ پر کلام نازل ہوا. مختلف طریقے ہیں. اگر آپ حزقیل کو دیکھیں تو حزقیل جو ہے اس پر بھی کلام نازل ہوا ہے نہر کبار پر. جی بالکل. اور اس کے بعد اگر دانیل کو آپ دیکھیں تو دانیل جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تب دانیل 1 باب کی 17 آیت ہے, اس میں لکھا ہے تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی. سو میرے عزیزو, مختلف طریقے ہیں نبیوں کے پاس خدا کا کلام پہنچانے کا طریقہ جو ہے مختلف ہیں. اور آگے ہم بڑھتے جائیں تو آگے اور نبی ہیں, ان کے بھی دیکھیں تو جب دانیل نے دعا کی تو دعا آسمان پر جب پہنچی تو اس کا جواب دینے کے لیے جب جبرائیل آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ فارس کے موکل نے اسے 21 دن روکے رکھا. ہاں جی. تو میں نبی کی پوزیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کی دعا, اگر ایک نبی کی دعا 21 دن رک سکتی ہے تو ایک عام آدمی کی دعا کے ساتھ کیا ہوگا. تو دانیل نبی ہے, 21 دن اس کی دعا کا جواب رکا رہا اور فرشتے کو فارس کے موکلوں نے روک رکھا تھا. اور 21 دن جب ہو گئے تو پھر میکائیل آسمان سے آیا اور اس نے اس کو چھڑایا اور دعا کا جواب دانیل تک پہنچایا اس نے. اور کلام میں صاف لکھا ہے کہ میکائیل ہی میرے ساتھ تھا, اگر وہ نہ آتا تو جواب یہاں تک مشکل پہنچنا تھا. مطلب کہ نبی کو ہم پہلے سمجھے گے, نبی کی دعا آسمان پر گئی ہے, جواب آیا ہے اور 21 دن رک گئی. پھر ہمیں سمجھ آئے گی خدا یسوع مسیح کے بارے میں, کیا خدا یسوع مسیح کی دعا کبھی رکی ہے. یا اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں, دیکھیں کہ آپ سیموئیل نبی کو دیکھیں. سیموئیل نبی جب مرا تو اس کی روح عالم رواح میں جب اتری تو ایک جادوگرنی نے اس کی روح جو ہے وہ اوپر بلائی ساؤل کے کہنے پر. عالم رواح سے جادوگر جو تھے روحیں منگوا لیتے تھے. تو یہ نبیوں کی پوزیشن ہے. اور پہلے ہم نبیوں کو سمجھیں گے تو مسیح تک پہنچیں گے نا. جب تک ہم نبیوں کو نہ سمجھیں تو کچھ نبی جو ہیں وہ تو نبی ہوتے ہیں اور ان کو اپنی نبوت کا بھی علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یونا کو دیکھیں. یونا کو نینوا جانے کے لیے کہا گیا, حالانکہ وہ نبی ہے. یونا کو نینوا جانے کے لیے کہا گیا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے ترسیس کو بھاگ رہا ہے. مطلب کہ ہے تو نبی, اور نبیوں کو ہم نے سمجھنا ہے. خدا یسوع مسیح کو جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے, جب تک ہم نبیوں کو نہ سمجھیں, ان کے خدمت کے طریقے کو نہ سمجھیں, تو ہم خدا یسوع مسیح کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس کے علاوہ آپ کسی نبی کو اٹھا کے دیکھیں, آپ ہوسیہ کو دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس پر بھی کلام نازل ہوا ہے. آپ یوئیل کو دیکھیں تو اس پر بھی کلام نازل ہوا ہے. اگر آپ اموس کو دیکھیں تو اموس نے رویا دیکھی ہے. ابدیہ کو دیکھیں تو اس کو بھی رویا کے ذریعے کلام ملا ہے. اگر آپ یونا کو دیکھیں تو اس پہ کلام نازل ہوا ہے. اگر آپ میکا کو دیکھیں تو اس پر بھی کلام نازل ہوا ہے. آپ نہوم کو دیکھیں تو اس نے رویا دیکھی ہے.
हबक्कूक को देखें तो इसने भी रोया देखी है। आप सफननिया को देखें, इस पर कलाम नाज़िल हुआ है। हजजी को देखें तो हजजी की मार्फत कलाम पहुंचा है। अब जकरिया को देखें तो इस पर भी कलाम नाज़िल हुआ है। मलाकी को देखें तो इसको भी मार्फत का कलाम मिला है। کہ तो اس हर پروگرام नबी کے को وسیلہ سے برکت ملی ہے تو ہمیں لکھ بھیجئے. آپ ہم اس پروگرام کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اگر آپ نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے، اور ضرور اپنی جو رائے ہے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے، اور کامنٹس میں ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا. اور اسکرین پر آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا. ضرور ہمیں لکھ بھیجئے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھئے، ہم آپ کا جواب دیں گے کتاب مقدس کے عین مطابق، ریالٹی پوڈ کاسٹ کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.